نام کی کوئی شے نہیں۔ اگر یہ اللہ کو مانتے اور قیامت کو، کوئی شرم تو کر دے کہ سچ بولو۔ اگر احمدیہ پاکٹ بک نکال لیں جو عبد الرحمن خادم نے وکیل نے لکھی، تو اس کے بارے میں مرزا بشیر احمدی کہتا تھا کہ یہ میرا جو ہے نا خالد ابن ولید ہے، یہ احمدیت کا خالد ہے، جرنیل ہے، جھوٹ کا پرندہ۔ تفسیروں کے حوالے، کتابوں کے، آپ کتاب نکالیں تو حیرت ہوتی ہے کہ ان کا ایمان ہے کہ اللہ کے پاس جانا۔ ادھر سے بھی کاٹا ہوا، ادھر سے بھی کاٹا ہوا، اپنے مطلب کی باتیں بنا دینی، جھوٹوں کا ایک ٹولہ، کوئی ان میں خوف خدا نہیں، فراڈ ہے۔ اس لیے ان کے بارے میں انشاءاللہ نا سوال بھی آپ اگلی نشست میں 15 دن کے بعد لائیں، کسی کے ذہن میں جو کچھ بھی ہو، کچھ دوسرے دوست بھی آئیں، اس قادیانیت کے فتنے کو سمجھیں۔ ہے مسلمانوں کو بالکل غلام اور حاکموں کا نا مرید بنانے کے لیے سازش، اور اس میں کوئی دینی بات کوئی نہیں، انگریز کی غلامی کا درس دیا اس نے ساری ہم، اور یہی کہتا رہا کہ اللہ کی رحمت ہے، اس کو غنیمت جانو۔ تو علامہ اقبال کی باتیں جو نا سارے کلام میں وہ یہی انہوں نے سمجھا، 2 نبی بنے تھے اس کے دور میں، ایک ایران میں بنا، مگر وہ سچا تھا۔ سچا اس معنی کہ وہ نبی تھا مگر وہ دیانتدار آدمی، اس نے صاف اعلان کیا بہاءاللہ نے کہ رسول اللہ کا زمانہ جو تھا 1000 سال کا تھا، وہ 1000 سال پورا ہو گیا، اب وہ شریعت ختم ہے، نئی شریعت اس نے دی جس میں پردہ نہیں ہے، روزے بہت تھوڑے رہ گئے، اس کا وقت چھوٹا رہ گیا، یہ سود حلال کر دیا۔ اس نے کہا زمانے کے تقاضے بدل گئے، اب نئی شریعت۔ جھوٹ نہ بولا، ہماری امت سے الگ ہو گیا کہ میں نہیں اب مسلمان نہ رسول اللہ کی امت ہوں، میری نئی امت ہے۔ یہ غصہ اسی میں رہا کہ ہم مسلمان ہیں، سچے مسلمان ہیں، حضور ہی نبی ہیں، نئی شریعت کوئی نہیں، مگر دین کی جڑیں کھودتا رہا۔ اس نے جہاد پر قلم اٹھایا، موٹے قلم سے لکھا تحفہ گولڑیاں، یہاں سے نظم شروع ہوتی ہے، اب دوست و جہاد کا چھوڑ دو خیال، دین کے لیے حرام ہے اب جنگ اور قتال۔ میرے زمانے سے جہاد ختم ہو گیا، اب زبان سے کرو، قلم سے لکھو، جہاد جو ہے نا تلوار کا یہ ختم کر دیا گیا۔ اس نے حج کو ختم کیا بہاءاللہ نے کہ حج کوئی شے نہیں، مکہ جانے کی ضرورت نہیں۔ تو وہاں پھر علامہ اقبال فرماتے ہیں آن دے ایران بود و ہندی نیاد، وہ ایران سے پیدا ہوا، یہ ہندوستانی نسل سے تھا۔ آن دے حج بے گانا ہو از جہاد، وہ حج کا فلسفہ نہ سمجھ سکا، اتنی قیمتی بات کو منسوخ کر دی، یہ جہاد کو نہ سمجھ سکا۔ سینہ آج گرمی ہے قرآن سے ہی، ان لوگوں کے سینے یہ جعلی نبی قرآن کی حرارت سے خالی، ان کے اندر قرآن نہیں ہے۔ ذی چنی مرداں سے امید ہے، ایسے لوگوں سے بھی مسلمانوں کی بہتری کی کوئی امید ہو سکتی؟ یہ بیڑا غرق کر سکتے ہیں، امت کا سنوار نہیں سکتے۔ امت کا سنوارنے والے وہی تھے جو میدان میں آئے، جانیں دے دیں ٹھیک ہے، شہید ہونا مومن کی کوئی آر نہیں، عزت ہے، مگر وہ حق کا اعلان کرتے رہے، شہید ہوئے۔ اور کوثر نیازی مرحوم کی بات پر ختم کرتا ہوں، جماعت پر ایوب نے حملہ کیا، ساری مجلس شورا قید کر دی، جماعت بیان کر دی، تو پہلی عید ہی کوثر نیازی کی شادی ہوئی تھی، مرحوم ہو گیا بیچارہ، تو وہاں عید جیل میں گزاری۔ اب آ کر اس نے جو نظم لکھی وہ کتاب آج سے گل زرے گل پڑھنے کی ہے، تو ایک شعر اس میں یہ آیا جس میں لکھتا ہے عروس دہر سنا ہے کہ چند دیوانے، اے زمانے کی دلہن بڑے لوگ پیدا ہوئے، آئے کیڑوں کی طرح زندگی گزار کر قبروں میں چلا، عروس دہر سنا ہے کہ چند دیوانے، لہو کے عطر سے گیسو تیرے سوار آئے، انہوں نے لہو دیا اور اس زمانے کے جو گیسو سے نہ سوار دیا، ان کی برکت سے دین بچا چلا رہا، ورنہ جو ہماری طرح کھاتے پیتے قبروں میں چلے کیڑے ہی، ان کی کوئی زندگیاں نہیں، جو مارے بھی گئے مگر اب تک ان کا نام جو ہے نا زندہ، لوگ ان کو علیہ السلام کہتے ہیں، رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں۔ تو یہ غلاموں کو نہ سکھانے کے لیے ایک ٹولہ تھا، اور اس کے سوا کوئی نہیں، سب کتابیں پڑھیں، باقی کوئی شاید کام آئے گی، انگریز کی غلامی کا درس بھرا ہوا، اور یہ لکھ کر بھیجتا رہا کہ جو خدمت میں کر رہا ہوں کوئی جماعت نہیں کرتی، اس لیے میرے پر خاص نظر رکھنا۔ تو یہ قادیانیوں کا میں نے پس منظر کے خاندان کون تھا مغل، اور کس طرح یہ فارسی ہو گیا حدیث پر قبضہ کرنے کے لیے، اور یہ بھوکا مرتا تھا، اب کہتا لاکھوں کے منی آرڈر آ رہے ہیں، ایش کی زندگی گزاری۔ اور آپ حیران ہوں گے کہ جب پھر یہ لاہوری جماعت کے جو امیر تھے ان کے ہم محمد علی لاہوری، مطالبہ شروع کیا نا کہ زکوٰۃ دو، صدقات بھیجو قادیان، بہت دباؤ ڈالا کہ بہت دیا کرو، پیٹ کاٹ کر دیا۔ اب ان کی بیویاں گئیں قادیان، وہ دیکھ کر آئیں کہ سونے چاندی کے زیورات سے لدی ہوئی مرزا صاحب کی بیویاں، ریشمی لباس۔ انہوں نے کہا محمد علی ہمیں نہ کہنا کہ اللہ کے لیے دو، حضرت صاحب کا گھر جا کر دیکھو۔
وہاں کوئی ہے اللہ کے واسطے دینے والی بات؟ اچھا جی، تو کتابوں میں پھر مردیوں نے لکھا کہ حضرت صاحب کس منہ سے لوگوں کو ہم کہیں کہ اللہ کے لیے کچھ دو؟ وہ آپ کا گھر دیکھ کر گئی، اللہ کے رسول کا گھر دیکھیں کیسی زندگی ازواج مطہرہ۔ ذرا جب حکومت ملی، حضور کو مال غنیمت آیا، منافق عورتوں نے